جسٹ نو پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آج خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے۔ کل بھی ہم نے ویلاگ کیا تھا۔ رانا ثناء اللہ خان نے چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر کو کہا تھا کہ آپ لوگوں نے میاں نواز شریف کی راضی کے حوالے سے جعلی انتقال کی بات کی ہے اور اس معاملے کو آگے بڑھایا ہے، حکومت کو ساری معلومات دی ہیں، تو حکومت نے اس محل کو گرانے کا فیصلہ کیا۔ ہم کسی صورت محل کو نہیں گرنے دیں گے۔ ہم ہو سکتا ہے کہ معاملات زیادہ بگڑ جائے اور بات پاکستان ٹوٹنے تک پہنچ جائے، یہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا۔ اور رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ چیف سیکرٹری اور کمشنر یاد رکھیں کہ انہوں نے پاکستان میں رہنا ہے، انہوں نے یہیں پہ رہنا ہے، ان کی اولاد نے یہاں رہنا ہے، ان کے بچوں نے یہاں رہنا ہے، تو ان کا جینا اسی طرح رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ پھر دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اگر وہ سلیکٹڈ حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اگر حکومت کا ساتھ دیں گے۔ تو اس حوالے سے حکومت کی طرف سے ایک سنجیدہ نوٹس لیا گیا ہے، سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فواد چودھری جو نئے وزیر اطلاعات ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے سرکاری ملازمین کو دھمکیاں دی ہیں تو ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنے گا۔ تو رانا ثناء اللہ، جیسا کہ ہمارے دوست راولپنڈی میں رہنے والے میجر نذیر احمد فاروق کہتے ہیں کہ جب سانپ کی موت آتی ہے تو وہ سڑک پر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس کو دیکھنے والے کر سکتے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ نے حدیں کراس کی ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ کے صرف یہی جرائم نہیں ہیں، اور بھی کئی جرائم ہوں گے اور بھی کئی معاملات ہوں گے۔ اس معاملے میں میجر ریٹائر نذیر احمد فاروق نے ہمارے ساتھ ایک تفصیلی بات کی ہے، وہ رابرٹ فارم کے بارے میں ہے۔ رابرٹ فارم وہ صادق آباد میں کئی ہزار کنال پر محیط رقبہ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہاں پہ وہ بات کریں، ذرا تھوڑا ماضی میں چلے جاتے ہیں تاکہ صورتحال سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہمیں زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا۔ یہ 5 نومبر 2009 کی بات ہے۔ شہباز شریف پرویز الہی کی جگہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکے تھے۔ اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس جاری تھا۔ حکومت اور اپوزیشن میں شدید جھڑپ ہوئی۔ قائدین پر کرپشن کے الزامات، ڈاکو چور مچائے شور، NRO ٹھاک کے نعرے لگ رہے تھے۔ حکومت اور اپوزیشن میں اس وقت شدید جھڑپ ہو گئی جب دونوں نے ایک دوسرے کے قائدین پر کرپشن کے الزامات لگائے۔ اجلاس میں مونس الہی کی طرف سے رابرٹ فارم سے 26,000 کنال اونے پونے داموں خریدنے کے معاملے پر شدید ہنگامہ آرائی ہوئی۔ ایک دفعہ پھر آپ یہ فگر ملاحظہ فرما لیں، 26,000 کنال۔ وزیر قانون تھے ان دنوں میں میاں شہباز شریف کے رانا ثناء اللہ خان۔ انہوں نے چیلنج کیا کہ اگر اونے پونے داموں زرعی زمین خریدنے کی بات میں ثابت نہ کر سکا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، اور اپوزیشن مجھ پر 10 مرلے کے قبضے کے الزام کو ثابت نہ کر سکی تو اسے بھی سیاست سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ تو رانا ثناء اللہ نے اس موقع پر آج سے تقریباً 12 سال پہلے 10 مرلے کی بات کی تھی۔ تو آج ان کے اوپر بھی جس طرح کے کیسز ہیں وہ بھی سینکڑوں مرلے تو کیا سینکڑوں کنال کی اراضی کے حوالے سے ہیں، اور ان کے جو محسن ہیں، ان کے جو پروردگان ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، ان کے اوپر تو ہزاروں ایکڑ کے ایسے قبضوں کے کیسز ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن مجھ پر 10 مرلے کے قبضے کے الزام کو ثابت نہ کر سکی تو اسے بھی پھر سیاست سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران جب وزیر مال حاجی اسحاق نے انکشاف کیا کہ پرویز الہی کے صاحبزادے اور رکن اسمبلی مونس الہی نے سابق دور میں 2 مختلف اوقات کے دوران رابرٹ زرعی فارم کی 26,000 کنال زرعی اراضی اونے پونے داموں خریدی، جبکہ ایک فوجی افسر پر بھی انہوں نے یہی الزام لگایا کہ انہوں نے بھی 2 مختلف اوقات میں 5,958 کنال اراضی اونے پونے داموں خریدی تھی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پنجاب بینک میں 11 ارب روپے کے فراڈ میں ملوث بینک کا سابق صدر ہمیش خان جس دن پکڑا گیا، اس کے بعد اگلے آدمی چودھری مونس الہی ہوں گے جنہیں گرفتار کیا جائے گا۔ ہمیش خان اور ایک ڈائریکٹر کا بیان میرے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 11 ارب روپے میں سے
5.5 ارب روپے چودھری مونس الہی کے پاس ہیں۔ رانا ثناء اللہ خان مزید کہتے ہیں کہ رابرٹ فارم کو مزاروں نے 58 سے 60 سال تک ان زمینوں کو اپنے خون پسینے سے آباد کیا۔ گزشتہ حکومت یعنی پرویز الہی کی حکومت، ظہیر الہی کے لیڈر سمیت دیگر نے رابرٹ کی باقیات کو لندن میں تلاش کیا۔ پھر پٹواریوں کو کہا گیا کہ گلبرگ میں بستے اٹھا لاؤ۔ وزیر قانون نے اسپیکر سے کہا کہ وہ آج پنجاب اسمبلی میں اس ڈاکو کے نام کی رجسٹری پیش کریں گے۔ آپ شرط لگا دیں یا میں ایوان سے باہر ہو جاؤں گا یا یہ ایوان سے باہر ہو جائیں گے۔ ڈاکو نے مجھے جو رجسٹری دکھائی تھی وہ جعلی تھی۔ رانا ثناء اللہ نے مزید بھی کہا کہ اس وقت جب کوئی میاں برادران کے حوالے سے معاملہ تھا تو اس کو کاف لیگ کی حکومت نیب میں لے کر جاتی، مگر اس وقت کے ڈاکوؤں نے بینک آف پنجاب میں ڈکیتی کی۔ ماضی میں انہی لوگوں نے سول سیکریٹریٹ میں ایک سیل بنا کر، جس پر عائشہ جوید کے ذریعے ایک خط لکھوایا گیا تھا کہ میں نے 10 مرلے کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہے۔ ظہیر الدین نے اس کے جواب میں کہا کہ آج رانا صاحب کے دل میں بعض مزارین کے لیے درد اٹھ رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ساری زمین اپنے مزاروں میں تقسیم کر دیں۔ جاتی عمرہ کی زمین کی رجسٹری تک نہیں ہے۔ کیا انہوں نے ڈکیتی نہیں کی؟ اس کا حساب کون دے گا؟ شریف برادران کو کس قانون اور آئین کے تحت جاتی عمرہ کی زمین الاٹ ہوئی؟ ظہیر خان ان دنوں اپوزیشن لیڈر تھے، کاف لیگ کے، چودھری پرویز الہی کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں شامل تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف کی طرف سے جعلی رجسٹریاں کی گئی ہیں۔ ظہیر الدین نے یہ بھی کہا کہ اگر جاتی عمرہ کی رجسٹری ہوئی ہو تو میں دگنی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج وہی زمین ایک تنازع کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ آج حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے اور ان کے خاندان نے جاتی عمرہ میں جو محل بنائے ہیں وہ قبضہ کر کے بنائے ہیں، تو اس پر رانا ثناء اللہ سیخ پا ہوئے ہیں۔ بہت گرم سرد انہوں نے باتیں کی ہیں، اس حد تک گئے ہیں کہ ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ قائم ہونے جا رہا ہے۔ یہ ساری رویداد ہم نے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ 26,000 کنال اراضی جو صرف مونس الہی کے نام اور اتنی ہی دوسرے کسی بندے کے نام، اصل میں اراضی ہے کتنی، اس حوالے سے ہمیں بہت کچھ بتایا ہے میجر نذیر احمد فاروق نے۔ وہ جو کچھ انہوں نے تفصیلات ہمارے سامنے رکھی اور کچھ ہم نے سرچ بھی کیا، اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ رابرٹ فارم جو صادق آباد میں ہے، وہاں پہ میاں شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں آ کے کہا تھا اسمبلی میں، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ 11 ارب روپے کی جعلی رجسٹریاں ہوئی ہیں۔ شہباز شریف نے بڑی درد مندی سے، بڑے دکھی لہجے میں کہا کہ یہ ظلم ہوا ہے، غریبوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، پاکستان کے اثاثے لوٹے گئے ہیں، ان لوگوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے بعد پھر رانا ثناء اللہ نے اس معاملے کو اٹھایا، جس طریقے سے ایک گویا گانا گاتا ہے تو اس کے سر کے اوپر دوسرے جو ہیں وہ لے کو اٹھا دیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے اسی طریقے سے اس کو اٹھایا اور رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اس کے حوالے سے مونس الہی کا انہوں نے نام لیا، لیکن وہ معاملہ کہیں بھی بعد میں نظر نہیں آیا، وہ کیسے اوجھل ہو گیا، اس حوالے سے ہم یہاں پہ کچھ تفصیل آپ کے سامنے اس کی رکھیں گے، جس سے ہمیں نذیر احمد فاروق صاحب نے بھی آگاہ کیا ہے اور کچھ ہم نے خود بھی ریسرچ کی ہے۔ تو صادق آباد میں یہ بہت وسیع و عریض اراضی جو وہاں پہ مزارین کاشت کرتے تھے، تو ایک موقع کے اوپر جیسا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ لندن سے کسی کو رابرٹ کی بیٹی کہہ کے پاکستان لایا گیا اور جعلی رجسٹریاں کر کے لوگوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ اس میں سے کس نے کتنی کمائی کی، کس نے کتنے ارب روپے کمائے اور کس نے اپنے نام پہ کتنی اراضی کی، وہ بھی اس تفصیل میں ہم آپ کو کچھ پہلے بتا چکے ہیں، کچھ آئندہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ تو صادق آباد میں یہ فارم جس طریقے سے اس کی بندر بانٹ ہوئی، اس حوالے سے ایک راشد رحمان صاحب ہیں، راشد رحمان
ایڈووکیٹ، انہوں نے اس معاملے کو بھی اٹھایا، وہ بھی اس حوالے سے بات کرتے رہے، بلکہ انہوں نے ایک کتاب لکھ دی زمینوں کی بندر بانٹ۔ یہ کتاب سامنے آئی تو جو کچھ رابرٹ فارم کے بارے میں کیا گیا تھا، جو کچھ جعلی رجسٹریاں تھیں اور جعلی رجسٹریوں کے بعد جو کچھ اس زمین کے اوپر قبضہ کیا گیا، مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران جو کچھ کیا گیا، اس حوالے سے راشد رحمان صاحب نے پورے حقائق کے ساتھ ایک کتاب لکھ دی۔ کتاب منظر عام پر آئی تو شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا اس دور کے لوگوں کی طرف سے جو اس معاملے میں ملوث تھے، اور پھر راشد رحمان صاحب کو 2014 میں قتل کر دیا گیا۔ گو کہ اس معاملے کو جوڑا گیا، اس قتل کو جوڑا گیا کہ وہ ایک ایسے شخص کی وکالت کر رہے تھے جو توہین رسالت کے معاملے میں جیل میں تھا، تو یہی ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی راشد رحمان کو اس معاملے میں قتل کیا گیا ہے۔ لیکن یہ تو ایک جواز تھا، یہ تو ایک بہانہ تھا، اس کے پیچھے کچھ اور پس پردہ کچھ اور حقائق تھے۔ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جو توہین رسالت کے حوالے سے جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ لوگ چھپ چھپا کے نہیں کرتے، وہ کھلے عام کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تو راشد رحمان کے قاتل آج تک گرفتار نہیں ہو سکے، اس کے پیچھے بھی یہی مافیا کار فرما تھا۔ تو پھر آگے آ جاتے ہیں کہ اس اراضی کا کیا بنا۔ میجر نذیر احمد فاروق، ان کا خانپور میں 17 مرلے کا پلاٹ ہے، وہ بھی متنازع حیثیت اختیار کر گیا۔ ان کو اس کی ریکوری کے لیے، وہ پلاٹ حاصل کرنے کے لیے کئی پاپڑ بیلنے پڑے۔ تو میجر نذیر احمد فاروق نے جہاں بھی ان کا بس چلا، انہوں نے سفارش کروانے کی کوشش کی، جو بھی ان کو ممکن ہو سکا انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کی ملاقات ہو گئی رانا ثناء اللہ صاحب سے اس حوالے سے، تو وہ اپنے 17 مرلے کے پلاٹ کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ جعلی رجسٹریاں ہوئی ہیں، انسانیت کا قتل ہوا ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے، تو آپ اس حوالے سے بھی ہماری مدد کریں۔ نذیر احمد فاروق صاحب نے ان کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ رانا ثناء اللہ کو 1100-1200 لوگ جو صادقآباد میں جو مظاہرین تھے ان کو لاہور میں بلایا۔ لاہور میں بلانے کے بعد ان کو اسلام آباد بھیج دیا، اور نذیر احمد فاروق سے کہا کہ وہاں پہ ایک مظاہرے کا ارینج کر دیں تاکہ ان کی بات اونچے ایوانوں تک، بڑے ایوانوں تک بھی پہنچے، اور ہمارے لیے پھر آسانی ہو جائے اس معاملے کو ٹیکل کرنے میں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس دور میں پنجاب میں حکومت تھی شہباز شریف کی، مسلم لیگ نون کی، جبکہ مرکز میں حکومت تھی پیپلز پارٹی کی۔ تو مرکز کو یہ جتانے کے لیے کہ ان لوگوں پر ظلم ہوا ہے، یہ سارا کوئی منظر عام پر لانے کے لیے نذیر احمد فاروق کے پاس بھیج دیا گیا 1100-1200 لوگوں کو۔ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے مظاہرے کا بندوبست کر لیا، مظاہرہ ہو گیا، ان سے رجسٹریاں لے لی گئی۔ ظاہرین کو کہا گیا کہ تمہارے پاس جعلی رجسٹریاں ہیں، ہم آپ کو اصلی رجسٹریاں دیں گے۔ تو ان مظاہرین نے جن کے پاس جعلی رجسٹریاں تھیں، اور اس سے قبل ان کے پاس جو اصلی رجسٹریاں تھیں، وہ بھی انہوں نے ان لوگوں کے پاس جمع کروا دی۔ نذیر احمد فاروق کے بقول وہ سارا ریکارڈ رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس آ گیا، اور اس کے بعد پھر رانا ثناء اللہ نظر آئے، نہ ان کی رجسٹریاں نظر آئیں۔ وہ سارا کا سارا گھپلا کر کے سارے کے سارے اس جس کے اوپر شہباز شریف نے کہا تھا کہ 11 ارب روپے کے گھپلے ہوئے ہیں، جعلی رجسٹریاں ہوئی ہیں، وہ زمین کہاں گئی؟ وہ زمین اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ اس کے جو دعوے دار ہیں جن کے نام پہ رجسٹریاں تھیں، وہ اپنی رجسٹریوں کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان کے آج بھی میجر نذیر احمد فاروق کے ساتھ رابطے ہیں۔ تو میجر نذیر احمد فاروق کہتے ہیں کہ اب کوئی بھی بندہ کتنا بھی طاقتور ہو جائے، لیکن وہ زیر عتاب آ جاتا ہے، مکافات عمل کا شکار ہو جاتا ہے۔ رانا ثناء اللہ خان نے غریبوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، شہباز شریف نے جو کہ غریبوں کے ساتھ کیا تھا، جس طریقے سے انہوں نے ایک عزم ظاہر کیا کہ ہم جعلی رجسٹریوں کا کیس اٹھائیں گے، آگے بڑھائیں گے، مجرموں سے حساب لیں گے، ملزموں سے حساب لیں گے، ان کو کٹہرے تک پہنچائیں گے، ان سے ایک ایک پائی وصول کریں گے، لیکن ان سے پائی وصول کرنے کی بجائے خود بھی اس میں شریک جرم ہو گئے، اور جو کسر باقی پہلے والوں نے چھوڑی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی۔